بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے یوٹیوب فیملی، اللہ پاک آپ سب کو خیر فیت سے رکھے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں صاحب، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، سیاسی میدان ہو، جو بھی محاذ ہو، ایک محاذ پر ڈٹ جانے والا مرد برہان عمران خان، وہ عمران خان ہی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گے اور عمران خان کی زبردست باتیں، ان کی زبردست تقریر جو ہے وہ بھی آپ سنیں گے، کیونکہ کرکٹ کے محاذ سے لے کر سیاسی محاذ تک عمران خان ایک دلیرانہ طریقے سے انہوں نے ہر کسی کا مقابلہ کیا اور اب تک مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان آخری بال تک لڑنے والے پلیئر تھے، وہ آخری بال تک لڑتے تھے اور میچ کا رخ بدل دیتے تھے۔ وہ ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، انڈیا یا کوئی بھی ٹیم ہو، عمران خان میچ ہارتے میچ جیت جاتے تھے۔ اور اس پر اس وقت کی کالی آندھی ویسٹ انڈیز کے مینیجر نے کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا کی کون سی ٹیم آپ کے مقابلے میں آئے تو آپ کو خطرناک لگتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایسی ٹیم، مضبوط ٹیم ہے کہ وہ کسی وقت بھی میچ ہارا ہوا میچ بھی جیت سکتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے سنی، اور یہ پریکٹیکلی اور تاریخ رقم کی عمران خان نے۔ اشاش بشاش چہرہ، بولنے کی اور سوچنے کی قوت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا انداز بیان، ڈٹ کر بولنا، دلیرانہ طریقے سے بولنا اور بلا خوف و خطر بولنا، اپنے انجام سے بے خوف ہو کر بولنا، یہی ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اسی پر ان کو کرکٹ سے لے کر سیاست میں کامیابی ملی ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ان کی کچھ چند خوبصورت باتیں، ماضی کے کلپس، آپ خود جج کریں اور دیکھیں کہ عمران خان کیا ہیں۔ وہ ایک مرد برہان ہیں اور دلیرانہ طریقے سے ہر محاذ پر ڈٹ جانے والے ہیں، کیونکہ ان کا دامن صاف ہے۔ That after the 2018 elections, the opposition started calling us selected, meaning that, the elections had been manipulated by the establishment, and that's how we came to power. Even then I offered them that we were willing to open the elections. We were willing for them to open any constituency they wanted, which they felt that there had been rigging, and that offer was refused by the opposition. And now, just now, when we've had in the last 6 months, we've had 36 by-elections. PTI won 29 of them. This is despite the government being supported by the Election Commission and the establishment. Despite that, 75% of the elections were won by us. So first, let me make it clear that we do not need any crutches. We don't want any help from any establishment. We have the support of the public. Look at the opinion polls today. Never in Pakistan's history a political party has been as popular as PTI right now. So all we want is free and fair elections. And the reason why do we want free and fair elections? Because unfortunately, this government of crooks, 61% of them were on bail. They had massive corruption cases against them. These corruption cases were not made by my government. 95% of the corruption cases were before us, before we came into power. Some of the people who had run away from Pakistan from justice was in the previous regime, like the finance minister, like the sons of Nawaz Sharif. They weren't during our time, or the son-in-law of Shehbaz Sharif.
These people had run away from corruption cases in the previous regime. And the only cases during our time were Shahbaz Sharif and his son. So therefore, we do not want any help from anyone. All we want is free and fair elections. And we feel that free and fair elections are the only way we can have economic stability in Pakistan. Because if you have free and fair elections, you will have political stability, a government for 5 years. And that will then lead to economic stability. At the moment, we have neither political stability and we certainly do not have economic stability. The economy is tanking. So for us, it is very easy to stay back. We have two governments. We have governments in almost 70% of Pakistan. We don't need elections. We can just sit in these governments, enjoy our governments right up till October. And that's what tilted the favor against us. And that's why we got lumbered with this government. Now, unless the Election Commission does something, there is no provision in the Constitution, and even the Election Commission, he cannot delay the elections beyond 90 days because he will be violating the Constitution. And now, the reason why I'm criticizing him is very simple. Can anyone explain that, number one, what was the reason to change a government that was performing better than any other government for 17 years? Number two, replacing that government with a bunch of crooks. And number three, then allowing these bunch of crooks to get rid of $5 billion of corruption cases. It's not for the benefit of Pakistan. It's because they're petrified of elections, of losing the elections. But the worry is that our economy right now is tanking. It's gone into a tailspin. So the only way to save the economy right now, of stopping it from going to a point of no return, is to have political stability. And that can only come through free and fair elections as soon as possible. So फजल-उर-रहमान जीना सुन लो कि हमारा जीना मरना. For all his adult life, he's been Pakistan's national hero. Now Imran Khan believes he's just a day away from becoming the country's leader. His final rally in Lahore last night was a celebration. But this election has a steely edge. The campaign has been marred by bombings, and all sides are accusing each other of corruption. They've tried everything, he told the crowd. They said I was destabilising the country, but now the election is here, they're scared. They know the tsunami is coming. A populist nationalist, he's campaigned against the establishment and for the working people. Some here have compared him to Donald Trump. The polls say he should win, taking power away from the political dynasties that have run Pakistan for decades. Ortler News at 10, Islamabad.
پھر اب یہ ٹرانسمیشن ہے اور اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز بڑی پرانی ہو چکی ہیں جس میں لائن لاسز بھی زیادہ ہیں اور خاص طور پہ نارتھ میں جو پیسکو کے اتنے لائن لاسز ہیں کہ ہمارے پاس بجلی ہوتے ہوئے ہم بجلی نہیں پہنچا سکتے لوگوں تک کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز پرانی. تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں اب اسٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ قسم کی ٹرانسمیشن لائنز اور آپ کو سامنے نظر آ گیا کہ کہاں 17% لائن لاسز اور کہاں 4%. سڑک اور پاور جنریشن سے اب ٹرانسمیشن پہ پہنچ گیا اور اب جو اگلا ہمارا راستہ ہے وہ ہے انڈسٹری کا. پاکستان زندہ باد.